مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم۔ یہاں قوم ثمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں قوم عاد، اس سے پچھلے رکوع میں قوم نوح، تو یہ تسلسل کے ساتھ جو سابقہ امم ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو قوم ثمود یہ وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی، اور اس کا جانشین قوم ثمود کو بنایا گیا۔ قوم ثمود یہ حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ کے قریب رہتی تھی، تو حجاز مقدس کے نواں میں یہ قوم آباد تھی، اور اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہی جو پیغام سابقہ نبی اپنی قوموں کو سناتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی پیغام سنایا کہ میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن قوم نے نافرمانی کی اور بہت ساری نشانیاں بھی ان کو، معجزے بھی دکھائے، لیکن قوم ڈٹی رہی نافرمانی پہ۔ تو ایک دن قوم کے کچھ لوگ جو سردار تھے وہ بولے کہ ہمیں ایسی نشانی اور ایسا معجزہ دکھائیں جو کبھی ہم نے نہ دیکھا ہو۔ تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا کہ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر سے اونٹنی پیدا کر دیں، اور اونٹنی دیکھتے ہی دیکھتے اس پتھر سے نکلے جوان اونٹنی ہو، اور پھر اس سے بچہ بھی پیدا ہو جائے،
تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ واقعی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ جب دعا کی اور پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، جوان اونٹنی تھی، اور اس سے پھر بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ان جیسا قد و قامت والا اور جوان تھا۔ یہ دیکھ کر قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر و بیشتر ایمان نہ لائے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم نے معجزہ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں تمہیں معجزہ دکھا دیا، اونٹنی پیدا کر دی۔ اب یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اس کو تم نے ہاتھ تک نہیں لگانا، یہ آزاد ہے، جہاں چرے پھرے کھائے اٹھے بیٹھے، تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا کہ وہ جو قوم کے سردار تھے وہ ان سے کہنے لگے، جو مسلمان ہو گئے، صالح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ان سے کہنے لگے کہ تم اس نبی کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں، ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے معجزہ، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو بھی یہ چیز لائے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب جو نافرمان تھے انہوں نے ایک دن کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی ناقۃ اللہ جسے کہا، اس کو پکڑا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کو زخمی کر دیا، اور ایک روایت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تنبیہ فرمائی تھی کہ تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے، لیکن انہوں نے ظلم و ستم کیا، اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، زخمی کر دیا، ذبح کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ ان پر عذاب آنے لگا۔ عذاب کس صورت میں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ اب تم عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ پہلے تو ان کے چہرے زرد ہونے شروع ہو گئے، چہروں کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک چیخ، زبردست قسم کی چیخ، آواز اٹھی، اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے، دل پھٹنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ ان کے بڑے بڑے گھر، جو قرآن کہتا ہے کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ انہوں نے بڑے بڑے محل، قصور کہتے ہیں محلوں کو، بڑے بڑے محل بنائے تھے اور پہاڑوں میں مکان تراشے تھے، یعنی میدانی علاقوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، پہاڑی علاقوں کو بھی تراش کر بڑے بڑے گھر بنائے تھے۔ وہ جو پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے گھر تھے، میدانی علاقوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس زلزلے سے نیست و نابود ہوگی، اور آنے واحد میں کھنڈرات بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا، تباہ و برباد ہو گئی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جب وہ تباہ و برباد ہو گئی تو وہاں سے نکلے حرم پاک کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، تو اپنی جو قوم اور اپنے جو ساتھی تھے، جو مسلمان تھے، مومن تھے، ان کو لے کر نکلے۔ تو یہ جو مرے ہوئے تھے، بڑی بڑی لاشیں پڑی تھیں، دیوکل اور بڑے بڑے قد والے تھے، ان سے جب گزر رہے تھے نا، ان کی لاشوں سے، تو حضرت صالح علیہ السلام جو ان سے فرما رہے تھے وہ بھی سنے، اور جو آپ ان مرے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے وہ سنے۔ آپ فرما رہے تھے
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ آپ صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، اور منہ پھیرتے ہوئے جیسے بندہ نفرت سے نہ کسی کو دیکھتا، ایسے منہ پھیرتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی لاشوں سے گزرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت اور پیغام پہنچا دیا اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہ ہو کہ غرضی یعنی پسند کرنے والے نہیں۔ تم نے میری خیر خواہی کو پسند نہیں کیا، مجھے پسند نہیں کیا، حالانکہ میں ناصح بن کے آیا، خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ میں نے بڑا سمجھایا لیکن تم سمجھے نہیں، اب اللہ کا عذاب آ گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ ایک مختصر ایک رکوع کے اندر آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوگی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے، خواہ کافر ہو یا مسلمان، وہ سنتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو ان مرے ہوں کو صالح علیہ السلام نے خطاب کیوں فرمایا؟ یا قوم، اے میری قوم، یہ خطاب ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہاری اصلاح کی، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ یہ خطاب ہے زندوں کو نہیں، مرے ہوں کو۔ تو قرآن نے یہ نظریہ دے دیا کہ جو بندہ مر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ سنتا بھی ہے۔ اگر کافر سن سکتا ہے تو پھر حضور کا غلام مسلمان وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ حالانکہ کافر کی جو قبر ہوتی ہے جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، اور مسلمان کی قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ جو جہنم میں ہے اور جہنم کے گڑھے میں ہے، کافر ہے، وہ سن رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر خطاب فرما رہا ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا خطاب کرنا لا یعنی ہوا، اور اللہ کے پیغمبر لا یعنی خطاب نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائی یہ نظریہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا قرآن سے ثابت ہے کہ کافر سنتے ہیں تو کافروں سے بڑھ کر حضور کے غلام بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں۔ جب عام مسلمان سنتا ہے تو پھر جو اعلیٰ مسلمان ہے اولیاء، داتا علی حجویری، بابا فرید، وہ بھی سنتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا شہداء بھی سنتے ہیں، جو ان سے اوپر ہے صدیقین وہ بھی سنتے ہیں، اور جو ان سے اوپر ہے نبی وہ بھی سنتے ہیں۔ ارے پھر نبیوں کا نبی نہ سنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں، اپنی حال حوال سنانے، دکھ سنانے بھائی جاتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، حضور کے زمانہ میں بھی یہ آیت اور اس کا حکم موجود، اور آج بھی یہ آیت موجود ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ناسخ آیت ہے تو وہ لے آئے۔ تو میرے بھائی ہم قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے اولیاء کرام کے، اپنے ماں باپ کے اور انبیاء کے، برگزیدہ ہستیوں کے جو مزارات ہیں وہاں جاتے ہیں، اور حضور کے دربار گوہر بار پہ جاتے ہیں، اپنے حال حوال سناتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہے، لیکن حال حوال ان کو سناتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لیے وہاں
دعا کر دے تاکہ ان کی سفارش ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جب تم قبر پہ جاتے ہو نا، کسی بھی قبر پہ، اپنے پیارے کی قبر پہ، تو وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ آواز بھی سنتا ہے، یہاں تک تھوڑی سی آواز بھی سن لیتا ہے، لیکن جب بندہ قرآن پڑھے یا گفتگو کرے تو کیا نہیں سنے گا؟ یہ سنتا ہے۔ یہ قرآن نے نظریہ دیا ہے اور اسے سیاح سے نظریہ ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، ہمیں اس میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں نجات ہے۔ سابقہ قوموں کے قصے بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو جائے کہ پہلے قوموں کے ساتھ جو بڑی بڑی قومیں تھیں اور بڑی بڑی طاقتور تھیں، سپر پاور تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کے بڑے بڑے محلات اور ان کی انجینئرنگ کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، کھنڈرات بنا دیا۔ ہم تو ان کے مقابلہ میں، جن کے 90 فٹ قد ہو، ہم ان کے مقابلہ میں تو گٹھ مٹھی لگتے ہیں، چھوٹے لگتے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہے؟ یہ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو قرآن نے نظریات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نظریات کو بھی جو ہے محفوظ رکھنے کی اور ان نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے گھبرایا نہ کرے، ہمارے نظریات جو ہے وہ سمائے موتا والا الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ بولتے سنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ بہت ساری اس پر دلیلیں ہیں، لیکن یہ ایک مختصر ایک درس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہم انا نعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔